جو اعلامیہ آپ نے دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کی یا پارلیمان کی کوئی اخلاقی قانونی سیاسی اہمیت نہیں ہے، نئے انتخابات کا مطالبہ ہے۔ تو کیا اس سے یہ مطلب لینا چاہیے کہ اب یہ جو نظام ہے جو ہے وہ آپ اس پر اعتماد نہیں رکھتے اور اس نظام سے باہر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ سر میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اخلاقی جواز اس لیے نہیں ہے کہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے اور جو ایم پی ایس بیٹھے ہیں، یہ جعلی مینڈیٹ ہولڈر ہے۔ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، الیکشن پوسٹ پولنگ ریگ کیا ہے، پری پولنگ ریگنگ ہوئی ہے، دنیا نے دیکھا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے، فارم 45 کی ایک لمبی وہ ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن ٹریبونلز میں گئے ہوئے ہیں، ان کی ڈیٹس نہیں لگتی، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ سو ایسی حکومت جو ٹوٹل جعلی ہے، جس میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو الیکشن جیتے ہی نہیں ہے، اور پھر اس نظام کو، اس حکومت کو وہ استعمال کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جیسے کام کرنے کے لیے، اپنی من مانی کے بل جو ہیں یہ منظور کرا رہے ہیں۔ اس سے انہوں نے جو ہے عدلیہ پہ ایفیکٹو کنٹرول کر لیا ہے آف ایگزیکٹو، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو مخصوص قسم کی چھوٹیں دے دی گئی ہیں، تو وہ اب اسٹولن مینڈیٹ کے ذریعے سارے پاکستان کو جرغمال بنائے بیٹھے ہیں۔ تو ہم نہیں سمجھتے اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے۔ ہم سب اس میں بیٹھے ہیں کیونکہ سسٹم کا حصہ بن کے اس کو ایفیکٹولی جو ہے ہم اس سے لڑ سکتے ہیں۔ پر جس دن خان صاحب کا حکم آ جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس سے نکلنا بھی پڑتا ہے، چھوڑنا بھی پڑتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اخلاقی جواز نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا گیا۔ ٹھیک۔ اور اس میں شیخ صاحب یہ جو قومی ڈائیلاگ کی بات کی گئی، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کا کیا خاکہ ہے؟ قومی ڈائیلاگ یہی ہے سر کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہر وہ آواز جو اس نظام کی فسطائیت کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی ہے، ہر وہ آواز جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپہولڈ کرنا چاہتی ہے، جو رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا چاہتی ہے، پرو ہیومن رائٹس ہیں، پرو ڈیموکریسی ہیں، یہ وہ قوتیں ہیں، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہیں، چاہے وہ کوئی گروپس ہیں، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پارٹیز ان جنرل ہیں۔ یہ تمام لوگ ہیں جن کا امنگ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے اس فسطائیت کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹکر جو ہے وہ آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے عملی جدوجہد کا بھی ذکر کیا ہے اس اعلامیے کے اندر، تو کیا اکٹھے کوئی تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو عید کے بعد اس تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، تو کیا یہ جماعتیں بھی جو ہے وہ اسی مشترکہ پلیٹ فارم پر کسی تحریک کا حصہ بن سکتی ہیں؟ ہماری خواہش تو سر یہی ہے، مگر حالات، وقت اور جو ایفرٹس ہیں وہ دیکھیں ان کا کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو ہم تو چاہیں گے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ شیپ اپ ہو، جو کہ آن گراؤنڈ فزیکل جو ہے احتجاج میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو۔ وائی ناٹ سر، ایوری بڈی ہیز ٹو کم آؤٹ، تب جا کے ان لوگوں سے ہمارا چھٹکارا جو ہے وہ انشور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شیخ صاحب یہ جے یو آئی کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ خبریں یہ آئی کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس اعلامیے سے متفق نہیں ہیں؟ دیکھو، انہوں نے دستخط نہیں کی تھے، پر واٹ ہیپن واز کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے مشترکہ اعلامیہ جو تھا اس میں وہ شامل تھے، جس میں اپنے فریش الیکشن جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اور وہ اعلامیہ بھی وہیں پڑا تھا، مولانا صاحب کے لوگ بھی تھے، ہمارے بھی تھے، خاقان عباسی صاحب بھی تھے، کوکر صاحب بھی تھے، MWMSIC اینڈ ایوری بڈی۔ اب تو خیر ہم نے جی ڈی اے سے بھی رابطہ کیا ہے، جے سے بھی رابطہ کیا ہے، تو وہ ایک پہلا قدم تھا مشترکہ اعلامیہ میں۔ آج بھی کہ وہ پراپر اتحاد کے اندر ابھی تک اس طرح ان کی چیزیں شیپ اپ نہیں ہوئی ہیں، بٹ آج جو تھے مولانا غفور حیدری صاحب وہ وہاں پہ موجود تھے، تو ان کی شرکت ہوئی ہے۔ کامران مرزا صاحب بھی تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں things are going forward، تو چیزیں آگے جا رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ سر ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمارے ساتھ چلے، اگر جو ہے وہ سوچنے کا انداز اس وقت فی الوقت ایک ہی ہے کہ یہ اس طرح ہے، تو پھر ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن شیخ صاحب ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ جب احتجاج کی باری آتی ہے تو پی ٹی آئی عام طور پر سولو فلائٹ ہی لیتی ہے، تو کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا خان صاحب بھی اس مشترکہ پلیٹ فارم کے حوالے سے آن بورڈ ہیں؟ کیا ان کی ہدایات ہے؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ کی آپ نے بات کی، پی ٹی آئی
میں بہت زیادہ انرجی اور بہت زیادہ وائبرنس ہے, اور جہاں اتنے وائبریشن اور اتنی زیادہ وائبرنٹ لوگ ہوں اور اتنی بڑی تعداد میں, بگیسٹ پارٹی آف پاکستان خان صاحب کی قیادت میں, وہ پھر کئی بار ایک بندہ جو ہے نا زیادہ انرجی ہوتی ہے, تو یو فیل لائک فلائنگ اینڈ فائٹنگ alone and all that, it's good. پر خان صاحب کے حکم پہ یہ انگیجمنٹ شروع کی گئی ہے, اس الائنس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کی آوازوں کے ساتھ مل کے آگے نکلیں, تو انشاءاللہ یہ خان صاحب کا دیا ہوا ہمیں حکم ہے اور انہی کا نظریہ ہے. تو چیزیں اس طرح نہیں ہوں گی سولو فلائٹ والی طرف. کئی جگہوں پہ جو ہے وہ چیزیں ساتھ ہی ہوں گی, اور جو ہمارے اکیلے کرنے کے کام ہوں گے وہ ہم اکیلے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ صاحب اس سے پہلے کچھ عرصہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا اور حکومت کا ایک مذاکراتی دور بھی تھا, لیکن اس اعلامیے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے جیسے انتخابات کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی انتخابات ہی آخری ایک راستہ اس وقت بچا ہے, یا پھر کوئی اور راستہ بھی ہے حکومت کے ساتھ آگے بڑھنے کا؟ نہیں سر, انتخابات ہی واحد راستہ ہے, اور خان صاحب پچھلے 1 سال میں 2 دفعہ واضح طور پہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں. تو آئی تھنک جو حالات ہیں, چوری مینڈیٹ واپس آنے کا اور رستہ کہڑا ہے دسو میں, یہ عدالتوں نے تھرو تو نہیں آتا جڑے حالات سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, پیشیاں ہی نہیں لگ رہی ہیں, فیصلے ہی نہیں ہوتے, اس طرح تو نہیں ہوتا. آخری حل یہی ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو, اور نیا الیکشن ہو. اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹلی شیخ صاحب, آج بڑی کنٹروورسی بنی رہی ہوٹل کی اجازت کے معاملے کے اوپر, تو کیا ہوا تھا آج جب آپ کے کولیگز جو ہیں وہ ہوٹل پہنچے ہیں, تو کیا واقعی جو ہے وہ کوئی اجازت کا مسئلہ تھا؟ کس طرح سے حکومت نے کسی بھی طرح سے اس کانفرنس کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ سر بڑی مہربانی ہے حکومت حکومت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور کئی چبلا ماردے نے, اور آج ان کی اس چبل سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. اور وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر یہ نہ روکتے اور رات کو یہ دھمکیاں اور کل نہ دیتے ان ہوٹل والوں کو کہ 10 کروڑ جمع نہ کریں گے, 150 بندہ ہے, ہوٹل سیل کر دیں گے, تو ڈلے کریں گے, وہ کریں گے, تو پھر اگر یہ ہو جاتی ہے آرام سے, تو شاید ملک میں چند لوگوں کو پتا ہوتا. بٹ آج ان کی مہربانی سے, اینڈ آئی ول اگین تھینک دیم, کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا کوئی ایسا میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں ہے جس نے اسٹوری کو اٹھایا نہیں, جس نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا. تو یوزلی کانفرنسز کا یہی مطلب ہوتا ہے, کنسنسس ڈیولپ ہو, دنیا تک پیغام پہنچے. تو یہ پیغام تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچ گیا. انہوں نے آج صبح کل ان کو بلیک میل کرتے رہے, وہ بیچارے ہوٹل انتظامیہ سن بڑے ترلے مرلے کرتی رہی, بٹ آنیسٹلی وہ پیسے بھی لے چکے سن, بکنگ ہو گئی تھی. تو وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ یہ تو پھر ایسے تو مناسب نہیں ہے کہ ایک دن ہو گیا ہے اور دوسرے دن آپ ہمیں اس طرح کر دیں. آگے آپ نے ہمیں کہیں بھی نہیں کرنے دیا, ہم جہاں گئے وینیوز کینسل کرائے, ایک وینیو کینسل, دوسرا وینیو کینسل, تو کتنے جانے رات میں. تو ہم آئے تو صبح گیٹ بند تھا. اچھا. اور پھر سب اچھے صاحب تھے, خاقان عباسی صاحب تھے, عمر ایوب صاحب تھے, سبزارہ صاحب تھے. وہ پھر لوگوں نے سینئر لوگوں نے گیٹ کھلا گیا تھے, پیسے دیتے ہوئے سن, ساری بکنگ ہوئی سی, مورلی دے وہ باؤنڈ اینڈ فائنینشلی. وہ پھر انہوں نے ہال تو نہیں دیتا, بٹ انہوں نے وہ جہاں پہ ان کو جگہ ملی وہ انہوں نے کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ کیسے آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں, کیسے ہمارے لب سینا چاہتے ہیں. اور یہ کوائٹ وہ ہے کہ جب ہم سڑکوں میں نکلتے ہیں تو ان کی بالکل یہ کانپ رہے ہوتے ہیں, ان کی دن رات کی نیند نکل جاتی ہے. ان کو تو یہ کانفرنس نے ہلا دیا پورے فیڈرل گورنمنٹ کو. وزیر چیکا مارے, وہ وزیر چیکا مارے, ہم تو ان کو کرنے دیتے ہیں, ہم نے یار کھینتے سوا مجسٹریٹ تسی بیچ چھڑیا, پولیس تسی بیچ چھڑی, کل تسی کانسٹیبلری ہوتی فرنٹیئر والی دے ہوتے بندے تھے تسی لا دیتے. جوکرز ہیں. اور ٹھیک ہو گیا, اچھا ہو گیا ماشاءاللہ.